اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل ہے یہ شیطانی طاقتوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال کرنے کے لیے، مطلب شیطانی طاقتیں، شیطانی بد عملیات، کیونکہ یہ جو لوگ اس طرح کے برے عملیات کرواتے ہیں تو وہ کوئی اچھی چیزیں تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کالا علم کر دیا گیا ہے تو یہ کالا علم کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر سفلی علم کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر کسی نے نیلا پیلا، مطلب کافی ساری یہ مطلب چل سو چل والا ہی کام ہے، یعنی کہ آگے سے آگے بات سے بات چلتا اب وہ یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ پتہ نہیں یہ جو مرد ہے یا یہ جو عورت ہے یہ جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کس حد تک سچ ہے۔ پھر جب وہ اس کا سلوشن بھی نہیں نکلتا، پھر وہ جو افراد یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کی زندگیوں میں وہ ان کی حیثیت ایک مذاق کے طور پر بن جاتی ہے۔ جیسے وہ اپنی بیماری کا یا جادو ٹونے کا یا کالے علم کا ذکر تو نہیں کر رہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی بہرحال ہوتی ہیں، تو ان باتوں سے خرافات سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ہنسی مذاق یا کوئی یہ جوک یا لطیفے تو نہیں ہیں، یہ ایک بڑے سیریس قسم کے یہ عملیات ہیں، ان کو بڑا سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے، بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ لطیفے یا مذاق نہیں ہیں، جن کے لیے ہیں ان کے لیے ہوں گے۔ تو میرا یہ جو موضوع ہے وہ ہے خود لذتی حاصل کرنا، گندے برے کاموں کے اندر دماغ دل کا رجوع کرتے رہنا، یعنی کہ مجھے گندے خیال آتے ہی جا رہے ہیں اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی اب میں کروں بھی کیا جب تک میں ان کو کر نہ لوں۔ تو سوچنے پر پابندی کوئی نہیں ہوتی، انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے، فرق پڑتا ہے عمل کرنے سے۔ عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، لیکن سوچنے والی جو باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے گندے خیالات کیوں آ رہے ہیں، یا میرا برے کام کرنے کو کیوں دل کر رہا ہے، یا میں انٹرنیٹ پر قرآن پاک کی تفسیروں کو پڑھنے کے، قرآن پاک کو دیکھ کر اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے، میں وہاں پر جو گندی الٹی سیدھی یہ جو خرافات والی ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوتا ہے میں انہیں کو ہی کیوں دیکھتا ہوں۔ یا اسی طرح میرے بھائی بھی ہوں گے، میرے بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، تو یہ پھر وہ ایک کیا کہنا چاہیے ڈاکٹری لائن کے لیول کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری ہیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی خوشی والی باتیں نہیں ہیں، یہ بیماری ہیں۔ مجھے گندے خیالات کا متواتر آتے رہنا، میرا اپنا جسم صاف ستھرا نہ رہنا، مطلب پلیدی حالت میں رہنا، میں ناپاک رہتا ہوں۔ ناپاک کیوں رہتا ہوں؟ خود لذتی حاصل کرنے کے لیے مشت زنی کا سہارا لے لیا، یا اور سورس آزما لیے، زنا اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں خود لذتی والی۔ خود لذتی سے مراد مشت زنی کرنا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے وہ برے مطلب عمل کو کرنا۔ میں یہ کھل کر نہیں یہاں پر بتانا چاہتا۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں آج کل تو خیر یہ عام ہو گئی ہوئی ہیں، جیسے کوئی نشہ کرنے لگ جاتا ہے، جیسے کوئی کسی کو جوئے کی لت لگ جاتی ہے، کسی کو یعنی کہ دین اسلام سے ہٹ کر، ہم چونکہ مسلمان ہیں شکر الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے لیے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک انمول تحفہ ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ یہ جو میرا موضوع ہے یہ اسی کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ٹاپک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون بن کر دوڑتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر خون بن کر دوڑتا ہے، اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ تو اس کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہمیں متعارف کروایا گیا قرآن پاک میں۔ تو بسم اللہ شریف بعد میں آتی ہے، پہلے یہ ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کہ جو شر ہوتا ہے اسے ہم یعنی کہ پناہ مانگتے ہیں، ہمیں شیطان نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماننے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا شیطان کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح طور پر فرق ہیں۔ اس دنیا میں دو طاقتیں کام کرتی ہیں، تیسرے کروانے والے ہم ہوتے ہیں، مثبت یا منفی۔ سب سے جو سپریم اور سب سے اعلیٰ قسم کی جو پاور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری جو نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں، جو نیگیٹو شعائیں ہماری زندگی میں اثر رکھتی ہیں، وہ شیطان ملعون کی ہوتی ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کے اندر زہر گھولتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کرواتا ہے جس سے ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے حضور بھی اور اپنے بہن بھائیوں کے اندر بھی۔ تو یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ایک سینسٹیو قسم کا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، میں نے جو دیکھا ہے، تو میری جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اس طرح بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو وہ خود لذتی کا بے شمار شکار ہیں۔ آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو میڈیا ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، تو وہ پھر خود لذتی کا باعث بن جاتی ہیں۔ وہ چیزیں ہی ذہن بنا دیتی ہیں، وہ چیزیں ہی سارے وجود کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں بتانا چاہتا تھا تھوڑا سا۔
تو اس حوالے سے یہ جو عمل ہے یہ ابلیس، حمان، شداد، قارون، فرعون، نمرود، یہ وہ شیاطین ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، نہ ہمارے یہ کسی کام کے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے اس ٹیکنیک کی جو ان کی بری شعائیں ہماری زندگی کے اوپر اثر رکھتی ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر میرے اوپر اگر کوئی کالا علم کرے گا تو بالیقین یہ کالا علم کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کی کوئی صورت یا آیت نہیں ہو سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام نہیں ہو سکتا، تو وہ کالا علم مجھ پر کیسے کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا کیونکہ اس نے اپنی روح کو، اپنی جان کو توبہ استغفار، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، اس نے شیاطین کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ ابلیس لعنتی کو، شیطان کو اس نے اپنی جو روح ہے، اپنا جسم جو ہے وہ بیچ دیا ہوا ہے۔ اب وہ وہی کرے گا جو نیگیٹو چیزیں ہیں، یعنی کالا علم کرے، اب پھر وہ چاہے نیلا کرے، پیلا، جو مرضی کرے، اس حوالے سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں زہر گھولتی ہیں۔ اب قرآن پاک میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ غرض کے لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے کہ تو میاں بیوی کی جدائی کروا دیتے، تو اب یہ کوئی کسی نے کلام سے تو نہیں کر دینا، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی الٹا سیدھا ہی کرے گا۔ وہ افراد کریں گے جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ شیطان کے ملعون کے پیروکار ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں پھنسا بھی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھنسا دیا جانا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنا جیسا مزاج ہوتا ہے، اپنی جیسے طبیعت ہوتی ہے، وہ کافی سارے لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، کوئی ہلکی سی عادت بھی ان کو بہت زیادہ دور تک لے جاتی ہے۔ ایک یہ بھی، یعنی کہ خود لذتی کا، مشتزنی کا، گندے خیالات، بری شعائیں اور ایسے مطلب یہ ان ایکسپلینڈ قسم کی یہ باتیں ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو واضح طور پر نظر بھی آ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو ابلیس، حمان، قارون، فرعون، یہ جو شداد، نمرود ہیں، ان کو جو لعنتیوں کے نام ہیں، یہ ان کا ایک عمل ہے۔ کلام پڑھنے والی اس کے اندر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی کو ہی پڑھنا ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اور شیطان ملعون اس کے جو ساتھی ہیں یا جو یہ خود ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی سے دفعہ دور چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد اس لیے تھا کیونکہ یہ جب نام لکھے جاتے ہیں یا ان کو بولا جاتا ہے یا ان کو کسی کو بتایا جاتا ہے کہ میں یہ ایسا نقش لکھ کر اس کو کر رہا ہوں، تو فوری طور پر میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، پتہ نہیں شاید وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ ایسے ہی کہہ دیں گے جی یہ تو کالا علم ہے۔ بھئی یہ کالا علم نہیں ہے، کالا علم کرنے کے لیے تو اللہ معاف کرے میری زبان نہیں زیب دیتی، میں یہاں پر بتانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میری زبان نہیں زیب دیتی، زبان جلتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا صلاۃ وسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، شیطانی طاقتوں کو ہم اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو یہ اس بات کو دیکھا جائے، یہ کالا علم یہ نہیں ہے، کالا علم وہ کرتے ہیں جو شیطان کے ساتھ ان کے جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں، ہم آقا صلاۃ وسلام کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، ہم شیطان کی کیوں پیروکاری کریں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دنیا داری کے کرنے والی اپنی زندگی میں سے شیطانی وائبز کو، شیطانی شعاؤں کو، شیطانی وہ جو حرکتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے باہر نکالنے والی چیز ہے۔ یہ چونکہ ناری عمل ہے، ناری مین یہ آگ کا عمل ہے، اور ان ناموں کو پھر جلایا جاتا ہے لیکن ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کالا علم نہیں ہے، اگر یہ کالا علم ہوگا تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کالا علم نہیں ہے، یہ کالے علم کو رد کرنے والا علم ہے، یہ کالے علم کو رد کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چاہیے۔ یہ جو خود لذتی پیدا کرنے والا ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ کون لے کر آتا ہے؟ تو یہ اتنی مطلب مثالیں بھی دی میں نے، بتایا بھی ہے، خیر موضوع تو یہ بہت لمبا چوڑا ہے، تو اب اس حوالے سے یہ جو نقش ہے اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا یہ جو کافی ساری ہمارے زندگی کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خود لذتی والی اور بڑی بڑی بدتمیزیاں ہو جاتی ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے مجھے امید ہے، کیونکہ میں یہ کرواتا بھی ہوں، جو مجھے بتاتے ہیں کہ وہ مطلب ہمارا بچہ ہے وہ برے کاموں کی طرف زیادہ راغب رہتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا جو ورد ہے پڑھنے والا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ چلتا رہے گا، پڑھائی بھی یہی ہے، اسی کو ہی اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھا جائے گا، چاہے دن میں ایک وقت رکھ لیں ہر نماز کے بعد، اور اسی کا دم شدہ پانی بھی پیا جائے گا، اور رد کرنے کے لیے دن میں 3 وقت اس کو کر لیا جائے، 3 مختلف اوقات میں، یعنی کہ 3 بنا کر ایک دن میں رکھ لیں یا کافی مقدار میں بنا کر رکھ لیں، تو ان کو اپنے سارے سر پر جسم پر مل کر اچھے طریقے سے اور ان کو جلا دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خود لذتی والی کیفیات ہے یا جو نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں، پھر وہ
تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ حرکتوں سے بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہماری زندگی سے جو شیاطین ہیں یہ نکل جائیں گے، شیاطین اور شیاطین کے پیروکار۔ یہ فلیتا ہے، یہ جلانے والی بتی ہے، اس کو جب تیار کیا جائے گا ایک دن میں اس کو چاہے 3 مرتبہ جلا لیں، یہ ویسے میں ریکمینڈ کروں گا کہ 3 مرتبہ ہی اس کو جلانا چاہیے اپنی اس مقصد کے غرض سے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی کی میں کیا بات کروں کہ مجھے مشت زنی کی میرے اندر وہ عادت آ گئی ہوئی ہے، تو میں اس نیت سے کہ یہ جو شیاطین ہیں یا جو میرے اوپر یہ جو سوار ہیں، یہ طاقتیں، ان کی جو منفی شعائیں ہیں، تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے نجات دے، یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے، تو اس کو لکھ لینے کے بعد 3 مرتبہ لکھا جائے، سیاہی کے اندر سرکہ ڈال کر، تو پھر اس سیاہی کے ساتھ اس کو تیار کیا جائے۔ اب اس کو میں جلانے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو کریں گے کیا۔ اس کو کبھی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، کیونکہ مشت زنی کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، یہ صرف مجبوری کے تحت یا ضرورت کے تحت ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ تو اب اس کو اس طریقے سے تیار کر کے، یہ بڑا آسان ہے بنانے میں، تو اس ترتیب سے جیسے میں نے بنا کر دکھایا ہے، اس کو بنا کر، تو اب اس کو یہاں سے ایسے کر کے، تو ایسے اس کی تکون بنا لیں، ایسے ایسے اس طرح، کیونکہ یہ جو چال ہے نا، یہ ادھر سے آئے گی، اس کے بعد ایسے، پھر ایسے، یعنی کہ اس ترتیب سے ہے۔ یہ تو بہت بڑا میں نے بنا کر دکھا دیا ہے، یہ چھوٹا سا بن جائے گا۔ تو اس ترتیب سے، یعنی کہ یہ تکون جو ہے نا، یہ چیز بنے گی یہ، اور جلانے کے لیے آگ ادھر دینی ہے۔ یہاں پیچھے کوئی سپورٹ سے پکڑ لیا جائے اس کو، یا کسی چیز سے ایسے پکڑ کر، تو یہاں پر اس کو آگ دے کے اس کو سارا جلا کر اس کو خاک کر دیں، راکھ جو ہے جہاں پر مرضی جائے۔ اور اس کو جب تیار کیا جائے گا، یہ طریقہ کار ہے، یہ میں نے کھول کر بھی دکھا دیا ہے۔ اس طرح یہ بنے گا، ایسے 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 اور ایسے، یہ بن گیا۔ تو اس طرح یہ دیکھیں، یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دن میں 3 مرتبہ اس کو کیا جائے، اور رات کو سونے سے پہلے جب بھی سویا جائے گا، اپنے سیدھا ہاتھ ایسے کر کے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھا جائے۔ اگر اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ لیا جائے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اگر اس طرح نہیں وہ کر سکتا، جیسے پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں، تو وہ جو ہیں اپنے ہاتھ پر دم کر کے
اس کو یعنی کہ پھونک مار دی جائے، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے۔ یہاں جیسے دیکھا گندے خیالات آنا شروع ہو گئے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، یا میں کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے وہ شیطان جو ہے وہ اب میرے اوپر سوار ہو گیا ہے، اب مجھے وہ یہی کہتا ہے بار بار، دماغ کے اندر وہ چیز کلک کر رہی ہے کہ اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو، یعنی کہ مستزنی والا کام کرو۔ تو جیسے ہی یہ چیزیں آئیں تو فوری طور پر اپنے ہاتھ کے اوپر 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ پر دم کر کے اپنے قلب کے مقام پر، اپنے دل کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے، اور ساتھ اپنے یہی پڑھا جائے کہ یا باری تعالیٰ مجھے یہ شیطان ملعون کی یہ جو طاقتیں ہیں یا جو میرے اوپر یہ جو گندی چیزیں سوار ہیں ان کو رد کیا جائے اور میرے اوپر اپنی خاص رحمت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ تو یہ اس کا بڑا آسان ایک طریقہ کار ہے۔ یہ میرا خیال ہے جب یہ آپ کوئی بھی چاہے ایک دن میں 100 بنا لے پھر اس کو استعمال کرتا جائے تو یہ اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا، تو پھر کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا یہ جو گندے خیالات گندی چیزیں دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں تو وہ اسے نجات مل جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ کوئی پانی پینا چاہتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کالی سیاہی سے عام جو سادہ ہوتا ہے پین اس کے ساتھ کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو پانی کی بوتل کے اندر ڈال لیں، جگ کے اندر ڈال لیں اور اسی کا ہی پانی پیتے رہیں۔ جب وہ کاغذ گل جائے، چھوٹا سا اتنا سا لکھ لیں، چھوٹا سا، جب وہ گل جائے تو اس کو بھی منہ کے اندر ڈال کر چبا کر تو اس کاغذ کو بھی کھا جائیں۔ تو یہ بڑا ایک مطلب یہ ٹیکنیکیں ہیں، ان کو آزمایا ہوا ہے، بے شمار مرتبہ کر کے دیکھا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شیطانی وائبز، کیونکہ یہ سارا جو الٹی سیدھی حرکتیں یا جن کا یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ شیطانی نیٹ ورک جو ہوتا ہے یہاں سے یہ چیزیں چلتی ہیں، پھر ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں، تو پھر ہم اپنے اللہ سے، اللہ نہ کرے ایسا نہ کبھی ہو، نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ ایک سزا کا مستحق بھی ہم بن سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی ایسی حرکتیں بھی ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں پلان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو ان ساری جو شیطانی حرکتیں ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو باطل کرنے کے لیے، ان کا رد کرنے کے لیے، اور خاص الخاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے بیس وہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا، تو اب اس کے اندر بھی ہم پناہ مانگ رہے ہیں، تو پناہ مانگی جائے گی شیطان مردود سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چاہیے۔ یہ ہے بات کرنے کا مقصد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔ نماز بہت ضروری ہے، نماز جو ہے اس کو لازمی پڑھا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا، سارے کام چھوڑ کر نماز جو ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ نماز ضروری ہے، یہ روحانی میڈیسن ہے، یہ نظر نہیں آتی، یہ وجود رکھتی ہے، جیسے ہوا نظر نہیں آتی اپنا وجود رکھتی ہے، اسی طرح یہ جو عمل ہے یہ نظر نہیں آئے گا، یہ وجود رکھ رہا ہے، وجودی طور پر نظر آئے گا کہ پہلے میری کیفیت کیا تھی، کیونکہ شیطانوں کو رد کر دیا گیا، یعنی کہ رد کر دیا ان کا یہ، اور یعنی کہ یہ ٹیکنیک ہے پڑھنے کے لیے تو وہی ہے، لیکن ٹیکنیک کے طور پر یہ عمل ہے اس کا کہ اس کو کر کے دیکھیں تاکہ زندگی سے ہمارے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں وہ دفعہ دور ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اب میں ذرا اور آسانی کے ساتھ بتاؤں، اس کو تیار کر لیا، اس کو تیار کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو لپیٹ دیا ایسے کر کے، یہ تکون بنے گی، اس کو ایسے ایسے نہیں کرنا، یہ تکون بنانی ہے، اس کو تکون بنا کر تو اسی تکون کو ایسے پکڑ کے اپنے سر کے اوپر اس کو رب کیا جائے، پورے جسم کے اوپر مل کر تو پھر یہاں پر آگ دے دی جائے، اس طرح اس کو جلا کر اس کی خاک جو ہوگی جہاں پر مرضی جائے، کوڑے میں پھینک دیں، جہاں پر مرضی پھینک دیں۔
اس کے اوپر چاہے صبح نہار منہ عرق گلاب ڈال کے تو ایسے ہی پی لیا جائے، جتنا پینا ہو اتنا ایک گھونٹ لے کے اس کے اوپر ڈال کے یہ سارا مکس ہو جائے گا، تو ایسے ہی اس کو پی لیا جائے۔ ایک تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد اس کو شہد اس کے اوپر لگا کر، اسے شہد کو بھی ایسے انگلیوں کے ساتھ لگا کر تو اس کو چاٹ لیا جائے۔ یہ بالکل مجرب قسم کے یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ جیسے میں نے بتایا ہے شیطانیت جو آتی ہے، اور جتنی دیر تک اس کو یہ لکھا ہے، پہلے من لکھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے ہی لکھنا ہے۔ تو اگر چینی کی پلیٹ والا نہیں کرنا، اس کو سادے کاغذ کے اوپر اسی طریقے سے لکھ کر تو اپنے پاس بطور تعویذ رکھ لیا جائے، یا کوئی پہن نہیں سکتا تو اپنے جہاں پہ سوتے ہیں تکیہ وہاں پر رکھ لیا جائے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ہم شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ اس کا میں نے جو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو خود لذتی ہے یا اور جتنی بھی شیطانی قوتیں جو ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں، یہ اس کے رد کا ایک پراپر جو ہے یہ اس کا میتھڈ ہے۔ اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو زندگی کے اندر بہت ساری راحتیں آئیں گی، اور شیطان کی شیطانیت وہ چاہے جس بھی لیول کی ہو، یہ خود لذتی یا اس طرح کی گندی حرکتیں، یہ تو ایک ٹائٹل ہے، لیکن شیطان کی شیطانیت اس سے بھی کہیں اور زیادہ ہے۔ تو اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو مایوسی نہیں ہوگی۔